دنوں میں آزاد کشمیر انتخابات، سیاسی کشمکش عروج پر، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی عدم استحکام کی کوششیں بے نقاب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے، مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا؟ السلام علیکم، بس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ عفان خان۔ ناظرین، سیاسی کشمکش ہے، سیاسی پارا عروج پر ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کالعدم اس کی جو سرگرمیاں فسادی اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں ہیں، آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اس کو بے نقاب بھی کریں گے۔ سیاسی محرکات کو اور خاص طور پہ ریسنٹ الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہیں۔ تلخ بیانات کا تبادلہ کچھ الیکشن کیمپین کے دنوں میں ہی سٹارٹ ہوا، وفاقی وزیر ہوں، جو سیاسی قائدین ہوں، آپس میں کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا، بیانات کا تبادلہ ہوا، اور یہ تلخیاں مزید بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر اس کے کیا ممکنہ اثرات ہوں گے، اس پر آنے سے پہلے آج مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے؟ انہوں نے سوال اٹھایا۔ اس کے اوپر شرجیل احمد صاحب کمنٹ کرتے ہیں، یہ آپ نہیں، فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے، قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب خیرات میں مینڈیٹ بٹ رہے تھے۔ اب اس پر پیپلز پارٹی کا اور دیگر قائدین کا پیپلز پارٹی کے بھی موقف سامنے آیا ہے، آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنائیں گے بھی، کیونکہ یہ جو سیاسی کشمکش ہے یہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا این اس وقت، کیونکہ جس طرح طلعت حسین صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہسٹری ول ریممبر ایٹ ون آف دا کنٹریز موسٹ کروشل اینڈ کرٹیکل جنکچرز، یعنی ہم ایک بڑے نازک اور اہم ترین حساس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، معاشی لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے۔ این اس وقت ان ریسنٹ میموری فرام نوشکی ٹو اے جے کے، یعنی آزاد جموں کشمیر سے لے کے نوشکی بلوچستان تک، وہ کہتے ہیں ان the presence of rising terrorism and collapsing regional orders, PMLN and People's Party were enacting a pitiable theater of the absurd, trying to distract attention from the core issues, or they really think they can insult national intelligence and nobody will notice۔ تو یہ بڑی اہم ایک بات ہے، تجزیہ ہے، طلعت حسین صاحب کا سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے این اس وقت جب پاکستان ایک بڑے اہم ترین نازک موڑ سے گزر رہا ہے، معاشی لحاظ سے، معاشی اعتبار سے، مشرق وسطیٰ کی جنگ کے لحاظ سے، اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر آ رہے ہیں، مزید آنے ہیں، پرولونگ بھی کر سکتی ہے جنگ، سیز فائر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسٹل ایک بڑا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہماری معیشت جو ڈیپینڈ کرتی ہے آئل امپورٹس کے اوپر۔ این اس وقت جب سیکیورٹی کے حالات، جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے، اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو افواج ہے وہ ایک جنگ میں اور مسلسل ایک کوشاں ہے کہ پاکستان سے دہشت گردوں کا صفایا ہو سکے، فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کے خلاف کوشاں ہیں۔ این اس وقت جو ہے یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی میں لگے ہوئے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ ایک یہ لکھا جائے گا ہسٹری میں، تاریخ میں، کہ کس طرح این اس وقت جب پاکستان بڑے نازک ترین اور حساس لمحات سے گزر رہا تھا، یہ تمام سیاسی جماعتیں آپس کے اندر دھاندلی کے الزامات یا سیاسی بیان بازی میں لگے ہوئے تھے۔ اور ان بیان بازی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی یہ بیان تک سامنے آئے کہ پیپلز پارٹی نے تقریباً 2,500 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، پیسہ یہاں سے لانڈر ہوا ہے، لیکن اس الزام کے جب شواہد اور سوالات یا اس بیان کو الیبریٹ کرنے کو وفاقی وزیر کو کہا گیا تو وہ الیبریٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں بیان دیا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا میڈیا مجھ سے پوچھے یا میڈیا پہ بیان نہیں دیا تھا۔ تو یہ تمام جو سیاسی حملے ایک دوسرے کے اوپر این نسبت کیے جا رہے ہیں جب پاکستان بڑے نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے، معاشی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے آپ دیکھا جائے۔ ادھر فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہیں، ان کی پراکسیز ایکٹیو ہیں، آئے دن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ٹیرر نیٹ ورکس بے نقاب ہوتے ہیں جو ہماری افواج پکڑتی ہے، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو بے نقاب کرتی ہیں، جو پاکستان کے سائبر سے لے کر پاکستان کے جغرافیائی حدود تک اور پاکستان کے اندر عدم استحکام کرنے کی بھرپور کوششوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ تو این اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کوششیں جو ہیں اس وقت کی جا رہی ہیں، یہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیان بازی میں لگی ہیں۔ پی ٹی آئی کا تو خیر کہنا ہی کچھ نہیں، وہ تو پہلے ہی ایک عدم استحکام، اس ملک کو سبوتاژ کرنا، اس ملک کے معاشی مستقبل کو، اس کی سالمیت کو متاثر کرنا، چاہے اس کے لیے IMF کو خط لکھنے پڑیں، چاہے اس کے لیے احتجاج این اس وقت کرنا پڑے جب بیرون ملک کے صدور یا ہیڈ آف اسٹیٹس ملک آئے ہوئے ہوں۔ تو یہ تو پی ٹی آئی کا پیشہ اور جو سے کاج شیوا ان کا ہمیشہ سے ان کا پیٹرن رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا، پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس وقت اپنی بیان بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے اتنی سیٹیں جیتی، اس نے اتنی سیٹیں جیتی، یہ فارم 45، یہ فارم 47۔ اس وقت جب پاکستان کی معیشت کو بڑی سنسیئر
بڑی سنسیئر ایفرٹس کی ضرورت ہے. وی نیڈ اسٹرکچرل ریفارمز, ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معاشی اور اپنے ایڈمنسٹریٹو جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. بڑا اہم ترین ہے کہ جو ڈیلیوری ہے اس وقت وہ ڈیموکریسی کی ہو, عام آدمی تک پہنچے. فیاض چوہان صاحب سینئر سیاستدان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. پہلے تو آپ سے آغاز ہی کردم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حرکات, سکنات, ریسنٹ ایکٹیویٹیز, دہشت گردی, فساد پھیلانا, عدم استحکام پیدا کرنا, کیسے دیکھتے ہیں فیاض چوہان صاحب ان تمام چیزوں کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 2.5-3 ماہ سے خصوصاً اور پچھلے تقریباً 2 سال سے اس آپ کی را موساد ایکشن کمیٹی جو تھی کشمیر کے اندر جی, اس نے پوری ریاست کشمیر کو اور پاکستان کی ریاست کو جناب ہینگ کیا ہوا تھا. بے جا قسم کے مطالبات, بے جا قسم کے مطالبے, بے جا قسم کی خواہشات, لیکن پھر بھی ریاست پاکستان نے اور کشمیر کی حکومت نے اور پاکستان کی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کی باتیں مانی, اور یہاں تک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ ان کے تمام 40 میں سے 38 نکات مان لیے, جن میں جناب آپ کی ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے 3 روپے کا یونٹ بجلی کا, 20 روپے کلو آٹا. ہم یہاں پر 200 روپے کلو آٹا پورے پاکستان کے اندر استعمال ہوتا ہے اور پنجاب کے اندر, اور جناب 65 روپے سے لے کے 70 روپے یونٹ بجلی سٹارٹ ہوتی ہے. ان کو جناب آپ کے 3 روپے کی اور 20 روپے کی, اب اس سے زیادہ اور کیا فیسیلیٹیشن ہو سکتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپریشن سندور 2 جناب انہوں نے شروع کیا. جب انڈیا نے آپریشن سندور 1 کی شکست کے بعد, ناکامی کے بعد, نامرادی کے بعد, اور پاکستان کی فوج کے ہاتھوں چھتر اور لتر کھانے کے بعد, تو آپریشن سندور 2 میں جناب ان کو جو فٹ کیا نا اجیت دیو نے اور را اور موساد نے, اس کے بعد پھر حالات بہت خراب ہوئے. اب ان کو 2 دفعہ بڑے احسن طریقے سے حد سے زیادہ نرمی دکھا کے, خوئے دل نوازی دکھا کے ریاست نے ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے ان کو 2 دفعہ چھوڑ دیا. حالانکہ ان کے ہاتھوں 4-5 پولیس اہلکار شہید ہوئے, سینکڑوں زخمی ہوئے, ان کی غنڈہ گردی, ان کی بدماشی, ان کی لا لیسنس, ان کے تقریباً 70 سے زائد پرچے, لیکن ان کو سب کچھ معاف کر دیا, نل اینڈ وائٹ. لیکن اب کی بار یہ چیز ریاست طے کر بیٹھی تھی, کیونکہ اب کی بار چیزیں سامنے آ گئی تھی کہ ساری پیچھے گیم نیٹ ورک کی ہے ساری. اس وجہ سے ان کو جناب پہلے تو بڑا ٹیکٹفلی ٹریٹ کیا گیا, لیکن اینڈ پہ جب الیکشن ڈے پہ آ کے انہوں نے یہ غنڈہ گردی اور بدماشی کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کو ریاست نے ٹریٹ کرنا تھا. لیکن ریاست نے بڑے احسن طریقے سے سارے معاملات ٹریٹ کیے ہیں. کوئی وہاں پہ اس طرح کی خون ریزی جو آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے, سارے کا سارا وہی ڈرامہ ہے جو 25 مئی 2022 کو, 9 مئی 2023 کو, 26 نومبر 2024 کو جو کچھ آپ کو وہاں پہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا نظر آیا, ایگزیکٹلی وہی فیک نیوز اور پروپیگنڈا یہاں پر نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کا ماسٹر, ان کا چیف پیٹرن ایک ہے, وہ ہے اسرائیل اور انڈیا. تو وہی پرانی پریکٹس جناب, 400 بندہ مر گیا, 600 بندہ مر گیا, جھوٹی فیک جناب قسم کی ویڈیوز, اور وہ تو کھلا کے پچھلے 3 دنوں میں پوری قوم ہنس رہی ہے کہ جناب لیٹے ہوئے ہیں, اچانک پولیس والے آتے ہیں, سارے مردے اٹھ کے جناب تیار ہو جاتے ہیں, موٹر سائیکل اور گاڑیاں لٹائی ہوئی ہیں, بسوں کے اندر جناب سرخ رنگ جالی لگا کے وہ بٹھائے ہوئے ہیں زخمی کہ جناب ان کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں. پھر اس طرح کا سارا ڈھکوسلا, خواتین کی جناب ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, وہ روتی ہوئی کہہ رہی ہیں میرا باپ مر گیا, میری ماں مر گئی, میرا خسم مر گیا, میرا جوائی مر گیا, میرا پرجائی مر گیا. عجیب و غریب تماشا. یہ سارے کا سارا وہی فیک نیوز پروپیگنڈا ہے جو پچھلے 4 سال سے پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے. صاحب یہ جو اس میں جو اس پروپیگنڈے میں یہ جو قوتیں شامل ہیں جو ہمارے سو کالڈ صحافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں یا ہماری صفوں میں موجود ہیں صحافی بن کر یا سیاستدان بن کر, اور وہ مسلسل اس کو جسے کہا جائے جیسے پہلے بلوچستان کے لیے کر رہے تھے, اب اس کے لیے کہ وہ ایک ڈپریویشن ہے یا وہ جسٹس کی موومنٹ ہے اور حقوق کی تحریک بنا کر اس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر بغیر ویریفائی کیے ہوئے. اور یہ ساتھ میں لکھ رہے ہیں اپنی پوسٹ کے اندر کہ اٹ از اسٹل انویریفائڈ فرام اینی آفیشیل سورسز کہ ہاؤ مینی پیپل ہیو ڈائیڈ.
وہ لیکن پھر بھی پوسٹ کر رہے ہیں اس کو. یعنی ایک تو آپ خود اپنے پوسٹ میں لکھ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, نہ سرکار کی طرف سے نہ کوئی آفیشلی ان آفیشلی کنفرمیشن ہے کہ کوئی اس میں ہلاکت ہوئی یا نہیں ہوئی, پھر بھی آپ 30 بندہ 40 بندہ جو آپ کے دل میں آیا آپ لکھ دیتے ہو اس کے اوپر اٹھا کے ٹویٹر پہ, تو وہ اس کو آپ پوسٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جو ہماری آستینوں میں چھپے ہوئے سانپ ہیں, بچھو ہیں, ان کے خلاف ریاست کیا کارروائی کرے گی؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ تو چلے ہم کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, ان کے خلاف کیا ہوگا جو صحافت کا لبادہ اڑ کے, سیاستدانوں کا لبادہ اڑ کے ہمارے بیچ میں گھس بیٹھے ہیں؟ سر یہ سیاسی اور صحافتی طائفے ہیں, اور ان طائفوں کے اوپر سرپرستی کس کی ہے؟ وہ فخر دورانی کی رپورٹ کے بعد اور اس کی سٹوری کے بعد ہر چیز تشت ازبام ہو گئی ہے. جی. میں مئی 2023 سے مسلسل پریس کانفرنس کر کے, ویڈیو کر کے, پوڈ کاسٹ کر کے میں یہ بتا رہا ہوں پوری قوم کو کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ نیریٹو جو وائرل ہوئے ہیں یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اور پھر یہ پورا اسرائیل اور انڈیا جناب اجیت دیول نیٹ ورک یہ ان سارے لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو فخر دورانی نے وہ ساری سٹوری بتا دی. اب اس سٹوری کے بعد آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے, یہ اگر صحافی بول رہے ہیں تو بھائی پیچھے ساری ڈالر کا کمال ہے, ساری ڈالرز کی تھاپ ہے, یہ ساری ڈالرز کی جناب چمتکار ہے اس کے سر کے اوپر یہ سارے لوگ. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی ریاست وہ سخت اقدامات نہیں کرتی جو دنیا کے ہر ملک کے اندر, یورپ, امریکہ, برطانیہ, فرانس, تمام ملکوں کے اندر جو ریاستیں کرتی ہیں نا اینٹی ریاست ایلیمنٹ کے ساتھ, ہمارے ہاں ہی نہیں ہوتا. کیوں کہ ہمارے انٹرنل ان جگہوں پہ بھی جو ہے نا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عدالتی سسٹم سے لے کے صحافت, سیاست, ادارے پہ کہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ورنہ بنتا یہ تھا, دیکھو میں نے آج ٹویٹ کیا ہے, ایران کی خبر تھی ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں کہ 2 افراد کو پھانسی دے دی اینٹی ریاست ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, اور میرا خیال ہے کہ 200-300 افراد کو پھانسی پچھلے 4 مہینوں میں ایران دے چکا ہے اپنے ملک میں, کہ جو پچھلے 1 سال سے, پچھلے سال کی ایران اسرائیل جنگ سے لے کے اب تک جنہوں نے حکومت ایران کے خلاف, ریاست ایران کے خلاف, ایران کے جن شہریوں نے انسرجنسی کی مظاہرے کیے, یا کہہ لیں ایرانی یوتھیے, جو ایرانی یوتھیے تھے, اب ایران کی حکومت چن کے ان کے خلاف کاروائی کرتی ہے, 2 دن کی 3 دن کی ان کو پھانسی کے پھندوں پہ چڑھا رہی ہے. اب پاکستان کے اندر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر عدالتوں سے ان کو جناب ریلیف ملتا ہے, عدالتوں سے ان کو جناب ضمانتیں ملتی ہیں, عدالتوں سے ان کو بری کیا جاتا ہے, وہ وکٹری کا نشان بنا کے آتے ہیں. اور پھر یہ صحافتی طوائفیں بیٹھی ہوئی ہیں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ, وہ ان کے حق میں جناب ویلاگز کرتے ہیں, ٹاک شوز کرتے ہیں, ان کو ہیرو بناتے ہیں. اب اس راولا کوٹ کے ایشو کے اوپر ایسے بے شرم اور بے حیا جناب خواتین اور حضرات صحافی ہیں جن کے میں نے ٹویٹس دیکھے پچھلے 2 دنوں میں, ان سے پوچھو الو کے پٹھو, تمہیں پچھلے 4 مہینوں میں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے پاکستان کو کون سی گالی دی, انہوں نے پاکستان کی فوج کو کون سی گالی دی, انہوں نے ریاست پاکستان کو کون سی گالی دی, انہوں نے کون سی قتل و غارت گری نہیں کی, انہوں نے زندہ پولیس والے کو مار کے اس زندہ پولیس والے کی جناب آنتڑیاں نکال کے ان کو لٹکایا. انہیں نظر نہیں آیا کہ وہ کون سی امریکن ساختہ گنز اور جناب اسلحہ لے کر پورے کشمیر کو اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ سوشل میڈیا پہ ہینگ کیا ہوا ہے. انہیں نریندر مودی اور اجیت دیول سے ان کی اپیلیں نظر نہیں آئی. انہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم اور چودھری غلام عباس کو اوپنلی گالیاں اپنے ٹویٹر کے ذریعے سے عوامی ایکشن کمیٹی کل کا ان کا ٹویٹ ہے, یہ چیزیں نظر نہیں آئی. ان کا فرض بنتا تھا فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ صحافی یہ کہتے ہیں, اگر یہ اپنے آپ کو قومی سطح کا صحافی کہتے ہیں یا اینکر کہتے ہیں, کہ الو کے پٹھو تم اس کو کنڈیم کرو کہ انہوں نے 3 مہینے سے پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کی جناب رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. برطانیہ نے بھی ایسا کیا, فرانس نے بھی ایسا کیا, امریکہ نے بھی پچھلے 3-4 سالوں میں تینوں ملکوں کے اندر اس قسم کے وقوع ہوئے, انہوں نے ایسا ہی کیا, اور دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. اور ایران کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہر روز 2 سے لے کے 10 بندوں کو وہ پھانسی دے رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ایران کی ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا. یہ فکرا ملک ہے جی, یہاں پہ یہاں تو چراگاہ ہے, کوئی انڈین را کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے, کوئی موساد کا بیٹھا ہوا ہے, کوئی MI6 کا بیٹھا ہوا ہے, کوئی CIA کا بیٹھا ہوا ہے, بیٹھ کے جناب ان سے ڈالرز لے رہا ہے. اور پھر حقوق انسانی, حقیقی آزادی, حقیقی جمہوریت, آپ
سفان بھائی آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو بتاؤں. پچھلے 30 سال اٹھا لیں, لیبیا تباہ ہوا حقیقی جمہوریت کے نام پہ, شام تباہ ہوا حقیقی آزادی کے نام پہ, لبنان تباہ ہوا حقیقی آزادی اظہار کے نام پہ. یہ زائنسٹ اور یہودیوں کا ایک ٹپیکل لفظ ہے حقیقی. اس حقیقی کو بنیاد بنا کر وہ مسلمان ممالک کی تباہی و بربادی کر رہے ہیں. آج لیبیا کے اندر لوگ رو رہے ہیں کہ جو سکھ اور چین کے ساتھ رہتے تھے, شام کے اندر, لبنان کے اندر, اردن کے اندر, عراق کے اندر, یہی گندا ننگا کھیل 4 سال سے اسی اسرائیل نے اور انہی زائنسٹ نے پاکستان کے اندر شروع کیا ہوا ہے. تو لیکن بہرحال ریاست کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ریاست تو کہتی ہے نا کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ اب ہے, اور یہ تو 9 مئی ہو گیا. جوان صاحب آپ نے صحیح درست نشاندہی کی کہ سسٹم کے اندر کچھ ایسے سہولت کار ہیں جو ان کو سزائیں نہیں ہونے دی یا رکھنے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اسلام آباد آپ دیکھیں, اس کے بعد اور کئی واقعات ہوئے پے در پہ جب ریاست کو, ریاستی املاک کو, شہداء کی تکریم, یعنی ہر طرح کوشش کی گئی کہ اس کو اٹیک کیا جائے, الفاظ کے ذریعے, فزیکلی اسالٹ کر کے. اب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا قدم آ گئی. اب یہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا ماڈل ریپلیکیٹ کرنا چاہیے, تو کیا اس میں قطعاً کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے, کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہمارے آستینوں کے سانپ ہیں, یہ اب ہمیں اندر ہی اندر اس ریاست کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کون اس میں ہے اور کون نہیں ہے. کیونکہ جو آپ نے فخر دورانی کی رپورٹ کی بات کی, یہ سب پیسے کا کھیل ہو رہا ہے, یہ ڈالرز میں کما رہے ہیں, لاکھوں ڈالر چل رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی ریاست کو اندر سے کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو بڑا ضروری نہیں ہے کہ پہلے ان کی صفائی کی جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ رول آف لا ہے نا, جب رول آف لا نہیں ہوگا تو پھر یہ تماشے لگیں گے. پاکستان کے اندر رول آف لا لانا پڑے گا. بڑی سمپل سی بات ہے. جو برطانیہ کے اندر, جو یورپ کے اندر, جو فرانس کے اندر, جو امریکہ کے اندر, جو سعودی عرب کے اندر, جو یو اے ای کے اندر, جو کویت کے اندر جس انداز سے جناب ان لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ویسے ان کو ٹریٹ کیا جائے. قانون کی ٹکی پہ چڑھا کے پراپر جناب آپ کی پروسیکیوشن کمپلیٹ کر کے ان کو نشان عبرت بنایا جائے. کسی ایک صحافی کو, کسی ایک فیک نیوز چلانے والے کو, وہ تھا عمران ریاض باہر بیٹھا ہوا ہے, غلیظ اعظم, مجھے اس کے 2 فیک نیوز جنا, حالانکہ اس نے ہزاروں فیک نیوز چلائی پچھلے 4 سالوں میں. ایک پنجاب کالج کی بچی کے ریپ کا اس نے جناب جو کیا, دوسرا 26 نومبر کو اس نے 1 فٹ خون کی طے کے ساتھ جناب پورا ڈی چوک دکھایا کہ خون اور 350 قتل. بعد میں اگلے دن اس نے ڈیلیٹ کر دیا جب حقائق سامنے آئے کہ ایسی کہانی کوئی نہیں ہے. کسی نے پوچھا, کسی نے پکڑ کے اس کے تشریف پہ 4 لتر مارے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ یہ خدا کی قسم امریکہ, برطانیہ, فرانس, یورپ تو بہت دور کی بات, یہ کینیا اور یوگنڈا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے نا. صحیح بات. تو اس کو جناب چمڑی ادھیڑ کے جناب اس کی جوتے بنا کے لوگ, وہ تو پگڑ باندھ کے چوہان صاحب, آپ نے دیکھا وہ پیلے اورنج رنگ کی پگڑ باندھ کے وہ پنجاب جو وہاں فیسٹیول ہو رہا تھا لندن میں, اپنے دوست احباب کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, ہنستے ہوئے فوٹیجز آ رہے ہیں اس کے. تو وہ تو ایک مثال بن رہے ہیں ان تمام ڈالر خور مافیا کے لیے کہ آپ کچھ بھی کر لو, کچھ بھی بول لو, جھوٹ بولو, سچ بولو, ڈالر کماؤ اور لندن بیٹھ کے انجوائے کرو اپنی زندگی, اور وہاں پہ جا کے جو ہے اس پر عیاشیاں کرو. سر یہ ریاست کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا, ریاست کو انتہائی اسٹرکٹ ہونا پڑے گا, ریاستی اداروں کو ہونا پڑے گا, ریاستی ایجنسیوں کو ہونا پڑے گا. انف از انف, اب بہت ہو گیا. ورنہ یہ حقیقی کا لفظ جو ہے نا یہ ڈبو دے گا, ہمارے معاشرے کو ڈبو دے گا. جو اٹھتا ہے وہ کبھی کوئی اب حقیقی اماں کی تلاش میں, حقیقی ابا کی تلاش میں, ٹھیک ہے نا جی, یہاں تحریکیں چلنا شروع ہو جائے گی, ہر گھر سے تحریک چلے گی, حقیقی ابا کی تلاش, حقیقی اماں کی تلاش. یہ جو حقیقی لفظ ہے نا, ستیہ ناش پھر ہے اس کا. یار مطلب ہے کہ 10 اپریل 2022 تک پاکستان آزاد ہے, 11 اپریل 2022 کو پاکستان غلام ہو گیا جی. چلو جی حقیقی آزادی کے لیے آ جاؤ باہر. یار عجیب تماشا ہے. ہاں پھر ان سے پوچھو یار, یہ جو راولہ کوٹ کے اندر یہ کتا چیکی جو لگی ہوئی ہے, وہ خدا کے بندو کچھ طریقے کی بات کرو. تم نے بنیادی انسانی حقوق کی بات کی, تمہاری ساری باتیں مان لی. اب تم کہتے ہو کہ جناب پورے کا پورا پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دے, ان کو جناب
رائے حق دہی کا جناب ان کو جناب آپشن نہ دیا جائے, ووٹ کا آپشن نہ دیا جائے, پاکستان کے اندر ان کو جمہوری رائٹس کا حق نہ دیا جائے, یار یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ آپ بتائیں نا. جس مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے سر صدقے آزاد کشمیر کے شہری پوری دنیا کے اندر عزتیں, احترام, وقار, مالی مادی فوائد حاصل کر رہے ہیں, مسئلہ کشمیر کے نام پہ کر رہے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ نہ دو, وہ ووٹ نہ دیں, کوئی حد ہوتی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بہرحال اب جناب کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے, جڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے والا ماحول بنانا پڑے گا. اچھا, یہ لندن میں ماحول, لندن کا ذکر ہوا ہے, تو یہ مرزا شہزاد اکبر, پھر وہ شہباز گل تو خیر امریکہ پہ, لیکن یہ تمام یہ سب بھی ایکٹیو ہیں وہاں پہ, اور شہزاد اکبر تو بہت زیادہ متحرک ہے, اور خاص طور پہ یہ اس کو پورٹرے ایسے کر رہا ہے کہ جیسے یہ کشمیر میں جو ہوا ہے, یہ جو حالانکہ فساد تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا, اس کو اس طرح سے مظلومیت کے ساتھ لبادہ اوڑھ کے فیک اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کے ذریعے کوشش ایسے کی جا رہی ہے دکھانے کی جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کچھ, یعنی اس طرح سے اس کو کمپیریٹیو انالیسس کر کے وہ سوشل میڈیا پوسٹ کر رہا ہے. اس کو کیا تکلیف ہے شہزاد اکبر کو, چوہان صاحب؟ سر شہزاد اکبر بنیادی 1973 کے آئین کے جو دشمن ہے نا گروہ, جی, یہ ان سے تعلق رکھتا ہے. اچھا, اور ان کا ایجنڈا یہ ہے, اور یہ نقدہ کوکا کی تحریک, یہ آپریشن سندور 1, یہ آپریشن سندور 2, یہ تمام کے تمام جناب انڈین را اور موساد اس 1973 آئین کے گروہ کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر جناب یہ ننگا گندا کھیل کھیل رہے ہیں. شہزاد اکبر کا تعلق اس جماعت برطانیہ کے ساتھ ہے کہ جو 1973 کے آئین کے دشمن ہے. وہ اس 1973 کے آئین کو توڑنا چاہتے ہیں. وہ اسی صورت میں ٹوٹے گا جب نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹے گا تو 1973 کا آئین ٹوٹے گا, جس 1973 کے آئین میں ان کے متعلق بڑے ہی ایک سویر قسم کی جناب ایک شک شامل ہے. یہ اس ایجنڈے پہ ہے, یہ اپنی جماعت برطانیہ کے ایجنڈے پہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے شہباز گل کا بھی اسی گروہ سے تعلق ہے, وجاہت خان کا بھی اسی گروہ سے تعلق ہے, صابر شاکر کا بھی اسی گروہ سے تعلق ہے, عمران ریاض کا بھی اسی گروہ سے تعلق ہے. اب میں کیا آپ کو بتاؤں, کیا کیا سٹوریاں بتاؤں جو نا آپ کو. یہ پورے کی پوری نقدہ کوکا کی تحریک, یہ کشمیر کی جناب ساری کے ساری راولہ کوٹ کا جناب ڈرامہ, یہ بی ایل اے کو حق درجہ سپورٹ, یہ جتنا کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ قیدی نمبر 420 کے ساری تحریک 4 سال کی, یہ اسی 1973 کے آئین کے دشمنوں کی جماعت برطانیہ, اس کا کھیل. پوری قوم بے وقوف بنی ہوئی ہے. میں آپ کو بڑی سچی باتیں میں نے آپ کو کہہ دی ہے بین السطور, اس سے زیادہ اور کوئی آپ کو سچی بات پاکستان کی عوام کو میں بھی سمجھ گیا ہوں کہ آپ اشارہ, اور زیادہ پوری قوم بھی سمجھ گئی ہوگی, لیکن یہ ہم کیونکہ آپ نے اس سے پہلے موساد اور را, تو یہ دے آر آل آن دا سیم پیج, یہ سارے جو ہیں, یہ ساری قوتیں جس کا آپ جماعت کا حوالہ دے رہے ہیں, یہ تینوں یہ ملک, یہ پورا سب چاہ رہے ہیں کہ سبوتاژ کریں پاکستان کو, پاکستان کی اس سال میں تو خطرے میں ڈالیں. پاکستان توڑنا چاہتے ہیں, پورا ایجنڈے پہ ہیں. قیدی نمبر 420 جناب یہ آپ کا پانی انصاف, یہ پورے کا پورا جناب اس کو ایجنڈے کے تحت. آپ مجھے بتائیں جولائی 2000 جناب 22 کو, ٹھیک ہے جی, نہیں 21 کو, جولائی 2021 کو بانی تحریک انصاف یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے چھیڑا گیا یا مجھے اقتدار سے اتارا گیا تو میں آپ کے لیے خطرناک, مزید خطرناک ہو جاؤں گا. صحیح کہا نا اس نے. حالانکہ جولائی 2021 وہ تھا کہ اس کی پاپولیرٹی زمین کے, میں کہتا ہوں جی, تہ سے بھی نیچے تک چلی گئی تھی, مائنس میں. لوگ نفرت کرتے تھے تحریک انصاف کی حکومت سے. اس کو کس چیز کا زوم تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اتارا گیا تو میں تمہارے لیے خطرناک ہو جاؤں گا, کہ جب وہ انتہائی ان پاپولر ہو چکا تھا. وجہ یہ ہے کہ اس کو پورا پلان پتا تھا, اس کو پورا پلان سمجھایا گیا تھا, اس کو پورا پلان سکھلایا گیا تھا, اس کو پورا پلان کا ڈرامیٹائز کر کے اس کو سمجھایا گیا تھا کہ تجھے اقتدار سے اتارا جائے گا, تم اترو گے, تم نے پوری فوج کو بدنام کرنا ہے, تم نے ریاست کو بدنام کرنا ہے, تم نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, تم نے پاکستان کو کمزور کرنا ہے, یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنی ہے, تم نے ایتھکس کی ویلیوز کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دینی ہے, تباہ و برباد, اور پاکستان کو بالکل سری لنکا کی طرح پیرالائز کر دینا ہے. یہ پورا ایجنڈا تھا. لیکن وہ آگے آ گیا حافظ عاصم منیر. اس کو کیا پتا تھا کہ جنرل باجوہ کے بعد جناب آگے جو آئے گا وہ تو پکا ٹکر جائے گا.
وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جناب اس کے اوپر پھونک پھونک کے اس کا سارا جادو، اس کی پوری کمپین، اس کا پورا ایجنڈا، اس کے پورے نیریٹو کو اس نے باڑ کے رکھ دیا، کیونکہ اس کے پاس کمٹمنٹ ہے، اس کے پاس پاکستان سے تعلق ہے، اس کے ساتھ پاکستان سے محبت ہے، اس کے پاس پاکستان کے ساتھ ایک افیکشن ہے، ایفیلیشن ہے، اس کے اوپر کنٹرول ہے اپنے جذبات کے اوپر، پاکستان سے محبت ہے، اسلام کی اور پاکستان کے ساتھ اس کی وفا ہے، اس نے اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. اور اسی وجہ سے یہ جو ہے نا پوری جو سارا کا سارا جو ٹبر ہے یہ پورا اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ہدف ایک ہے، وہ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہدف ہے. آپ بھارت کی میڈیا اٹھا کے دیکھیں، یہ جو نام سارے ہم لے رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں، دیر از اونلی ون ٹارگٹ، ایک نشانہ ہے، وہ عاصم منیر. وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جو ان کے عزائم کے آگے کھڑا ہوا ہے، اور یہ پوری ریاست کے ساتھ اور پوری جو قوت کے ساتھ عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ برداشت نہیں ہو رہا نا چوہان صاحب. سر بات یہ ہے کہ اجیت دیول اور مودی اور اجے شنکر اور احمد شاہ اور راجناتھ، یہ 5 کا ٹولہ ہے. آپ ان کے بیانات پڑھ لیں، ان کے بیانات سے کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے. یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر انسرجنسیز کریٹ کر رہے ہیں. یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم BLA کے ساتھ ہیں. یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم نقدہ کوکا کی تحریک میں ساتھ ہیں. یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم TTP کے ساتھ ہیں. انہوں نے اوپنلی افغانستان کے طالبانوں تک کا DNA چینج کروا دیا، ڈالرز کی جناب روشنائی دکھا کے، ڈالرز کی تھاپ پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا DNA جناب ہندوؤں کے ساتھ ملتا ہے. سومناتھ کے مندر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے محمود غزنوی کے اس ایکٹ کو جناب اس کی مذمت کی کہ اس کو بت نہیں توڑنا چاہیے تھا. اب یہ سارا کچھ وہ پری پلان کس کے لیے کر رہے ہیں آپ بتائیں؟ وہ اسرائیل کی تباہی کے لیے کر رہے ہیں یا رشیا کی تباہی کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان کی تباہی کے لیے کر رہے ہیں. پھر وہ اپنی دیکھیں بالی ووڈ کی ہر دوسری فلم، ہر دوسری ویب سیریز، ہر دوسرا ڈرامہ، وہ پاکستان کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ کو اوپنلی تسلیم کرتے ہیں، موویاں بناتے ہیں BLA کے اوپر، TTP کے اوپر، افغان طالبانوں کے اوپر، فوج کے خلاف، اور پھر اوپنلی اپنے جناب بالی ووڈ کے ذریعے سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان توڑنے کے لیے ہمارے ویجیلنٹ سپائی اور فوجی وہ کام کر رہے ہیں اور ہماری ایجنسیاں. اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے چلے بتائیں؟ اور ان عقل کے اندھے صحافتی طائفوں کو اور سیاسی طائفوں کو کوئی سمجھائے پاکستان کے اندر تم اور کیا تلاش کرنا چاہتے ہو، تم اور کیا انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہو جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے کون ہے. بھائی ان کو آپ نے قانون کی ٹکی پہ چڑھا کے ایران کی طرح پھانسی کے پھندوں پہ آپ لٹکائیں گے، تب جا کے بندے کے پتر بنیں گے. یہ سمجھنے والا چکر ہے نہیں، یہ پیسوں کا چکر ہے نا جوان صاحب. ان کو ثبوت ان کے آنکھوں کے سامنے بھی لا کے رکھ دیں تو بھی اگر وہ قیدی 420 جو ہے وہ باہر آ جائے اور باہر آ کے بولے کہ ہاں میں یہ کام کر رہا تھا، خود بھی بولے تو بھی نہیں یقین کریں گے، کیونکہ سارا گیم پیسوں کا ہو رہا ہے. یہاں پہ تو اس وقت ڈالروں کا معاملہ چل رہا ہے. اسٹوری کیا ہے؟ فخر دورانی صاحب نے کہا کہ انڈین راک کی ایک اہلکار نے میرے سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ آپ دا نیوز کے صحافی ہیں تو ہم 70,000 سے لے کے 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ دیں گے، آپ لکھوائیں، آرٹیکل ہم لکھ کے بھیجیں گے. کس کے خلاف؟ فوج کے خلاف پاکستان کی، افواج کے خلاف پاکستان کی، CPEC کے خلاف، آپ کے جناب چائنا کے خلاف، افغان طالبانوں کے حق میں، جتنی پاکستان کی یہ منفی جناب گروہ ہیں ان کے حق میں. تو آپ مجھے بتاؤ کیا رہے گا. پھر دوسری آج سے 3-4 دن پہلے وسیم بدامی صاحب نے جناب ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر، سوشل میڈیا مینیجر سے جناب ایک پروگرام کیا. اس میں اس نے کھل کے ساری باتیں جو میں پچھلے 3.5 سال سے پاکستانی قوم کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ جتنا بیانیہ اینٹی پاکستان بیانیہ وائرل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، دبئی اور جناب مختلف ممالک سے، انڈیا سے وہ ہمیں ڈالرز دیے جاتے ہیں، ہماری جیسی جو سینکڑوں کمپنیاں ہیں کہ ہمارا کنٹینٹ اس کو وائرل کرو. ہم اس کو وائرل کرتے ہیں. وائرل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس بوٹ اکاؤنٹس ہیں، ایک بوٹ اکاؤنٹ کے ساتھ 1 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ 50 ہزار جعلی اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ہم ان اکاؤنٹس کے ذریعے سے
جتنی سوشل میڈیا ایپس ہیں, آپ کی ٹویٹر ہے, آپ کا فیس بک ہے, آپ کا انسٹا ہے, آپ کا ٹک ٹاک ہے, ان کے اندر ہم اس پورے بیانیے کو, اینٹی پاکستان بیانیے کو, اینٹی فوج بیانیے کو, اینٹی فیلڈ مارشل عاصم منیر بیانیے کو, اینٹی جناب سوورنٹی آف پاکستان بیانیے کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. سی پیک کے اور گوادر کے ہم ایشوز کے اوپر جو انڈیا کی سپورٹ کا بیانیہ ہے, ہم اس کو جناب وائرل کرتے ہیں اور بدلے میں ہمیں ڈالرز ملتے ہیں. اب آپ فخر درانی کے اور وسیم بدامی کے اس پورے بیانیے کو آپ آپس میں اٹیچ کریں تو آپ کو ساری کہانی نقدہ کوکا کی بھی سمجھ آ جائے گی. قیدی نمبر 420. اچھا, یہ جو سیاسی کشمکش چل رہی ہے اس وقت, بلاول بھٹو صاحب کا سوٹ آ گیا ہمارے پاس؟ جی آگے جی, بلاول بھٹو صاحب کا سوٹ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ذرا سنتے ہیں. انہوں نے جو بیان دیا ہے, نون لیگ نے بھی جواب دیا ہے, مسلسل کشمکش چل رہی ہے اور سیاسی رشاکشی آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کر, سیاست کے مستقبل کے منظر نامے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس پر جاننے سے پہلے لیٹس ہیئر دس کہ کیا کہا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی نے. لیٹس ہیئر دس کہ جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ تو یہ تاریخی بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, جب بھی وہ وزیر اعلیٰ کا دفتر سنبھالتے ہیں, تو وہ عوام کے اعتماد کی وجہ سے نہیں, ان کے کوئی پرفارمنس کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں, وہ دھاندلی کی وجہ سے. اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا ہے تو ان کی دھاندلی کے باوجود, ان کا نہ چاہتے ہوئے ہم نے ان سے اقتدار چھینا ہے. کسی نے ہمیں اقتدار تحفے میں یا پلیٹ پہ دیا نہیں ہے. یہ نسل در نسل جو دھاندلی کے پیداوار. مزید بھی جو کہا ہے چیف منسٹر پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے, وہ بھی ذرا سنا دیتے ہیں, پھر تجزیہ پورا اس پہ حاصل کرتے ہیں. کیونکہ نون لیگ بھی جو ہے, مریم نواز صاحبہ نے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں پروگرام کے, کہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے پیپلز پارٹی باریک واردات کرتی ہے, وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے, تو قیامت کتنے بجے. چیف منسٹر پارٹی کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سناتے ہیں. لیٹس ہیئر دس, انہوں نے کیا کہا. سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں, یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں, یہ فارم 47 کی وجہ سے, فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے. اچھا جی, تو جوان صاحب پھر فارم 47 کا چرچا پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اب ہو رہا ہے. اب یہ جو جواب نون لیگ کی قیادت بھی دے رہی ہے بھرپور طریقے سے, ادھر سے بھی ہو رہا ہے, این اس وقت ہو رہا ہے جب ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ایک پوری سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, ایک معاشی سالمیت کو پاکستان کے عدم استحکام پہنچانے کے لیے, پاکستان کے اندرونی استحکام, اندرونی انتشار پیدا کرنے کی فسادی کوشش کر رہے ہیں. کشمیر میں, بلوچستان میں, ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ این اس وقت جو ہے یہ آپس میں بیان بازیاں کر رہے ہیں, الزام تراشیاں کر رہے ہیں, یہ درست ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں جوان صاحب. دیکھیں, میری ذاتی رائے میں پیپلز پارٹی نے, زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے پہلے نہروں کے ایشو پہ پچھلے سال نیگیٹو پالیٹکس کی ہے, اور ایک اس ایشو کے اوپر بھی کوئی بہت اچھی پالیٹکس نہیں کی. یہ جو جتنی موساد عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا راہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کو جس طریقے سے ڈبل گیم کر کے کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے ڈیل کیا ہے, وہ باخبر حلقے اور سیاست کے اوپر نظر رکھنے والے سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہانی کیا ہے. بلاول کو ایک تو وہاں انہوں نے آج سے 6-7-8 دن پہلے وہاں پہ پروگرام جناب گئے, ادھر جناب سارے اپنے نمائندے بٹھا کے, ٹکٹ ہولڈر بٹھا کے, پوری لیڈرشپ بٹھا کے, انہوں نے کہا یہ 12 سیٹیں, یہ کون سی سیٹیں ہیں, یہ آپ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, یہ آپ نے ظلم کیوں کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کوئی تک بنتی ہے؟ جس 12 سیٹوں کی وجہ سے کشمیر کے اندر قتل و غارت گری, ریاستی پولیس کے اور انتظامیہ کے اہلکاروں کی عزتیں اور ان کی جانیں تباہ ہو گئیں, جس کی وجہ سے پورا پاکستان سوشل میڈیا پہ بدنام کیا گیا, اس 12 سیٹوں کے حوالے سے اتنا ارسپانسبل قسم کے سٹیٹمنٹ جو بلاول زرداری صاحب نے دی, مجھے تو نہیں ہضم ہوتی وہ. میں یہ سمجھ گا پھر وہاں کھڑے ہو کے آپ ریاست پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور ریاست پاکستان تمہارے ابا جی ہیں, ریاست پاکستان تو صدر پاکستان ہے, ریاست پاکستان تو جناب آپ کے وزیر اعظم پاکستان ہے. تو ابا جی کو بھی تم نے, پھر ابا جی نے ان کو سمجھایا کہ نہیں پتر جی,
یہ ریاست پاکستان اور یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان یہ آپ کشمیروں میں تذکرے نہیں کر رہے، تو پھر یہ جناب جسٹیفیکیشنیں اور جناب مختلف قسم کی صفائیاں دیتے رہے کہ نہیں بھائی جی وہ میں نے ریاست کشمیر کی بات کی، تو آگے سے ریاست کشمیر بھی انہی کی ہے، حکومت بھی ان کی، وزیر اعظم بھی ان کا. تو یہ اس قسم تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیب نہیں دیتی نہ پیپلز پارٹی کو نہ آپ کی جناب بلاول زرداری صاحب کو، لیکن انہوں نے کی ہے. اور یہ جو پورا کرائسس ہے اس میں حصہ بقدر جسا پیپلز پارٹی کا کردار ہے، وہ کبھی کھلے گا کردار وہ، اور کھلنا چاہیے بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن کیوں یہ آپ جو کردار آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں جہاں صاحب؟ کوئی کچھ نظر آ رہا ہے ان کو، کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، کوئی سیاسی اشارہ ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے ہی اس طرف جا رہے ہیں اس رستے پہ؟ ڈرٹی پالیٹکس ہے، اقتدار کی پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے وہاں اقتدار لینے کے لیے نون لیگ کو ملائن کرنے کے لیے، نون لیگ کی کیونکہ حکومت ہے یہاں پہ حالات خراب ہوں گے کشمیر میں، اور کشمیر کے الیکشن میں حالات خراب ہوں گے تو الٹیمیٹلی اس کا پورے کا پورا جناب برڈن نون لیگ کے اوپر آئے گا. لیکن وہ الٹا ان پہ پڑ گیا، 13 میں سے صرف 3 یا 4 سیٹیں انہوں نے جیتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اب اینٹی ریاست سیاست سے باہر آ جانا چاہیے. چوہان صاحب لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فیاض چوہان صاحب ساتھ موجود ہیں، اہم ترین سیاسی معاملات پر ہو رہا ہے تجزیہ تبصرہ. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں بڑے اہم سوالات، شواہد، خاص طور پہ جو چین آف ایونٹس ہے اور کس طرح سے یہ جو پوری ایک سازش ہے جس میں قلعدم جیک، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس کے ساتھ اور دیگر جماعتیں اور موہرے مل کر پاکستان کی معاشی سالمیت کو، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اچھا، اس پر ثبوت اور شواہد کے ساتھ کل بھی باتیں ہوئی ہیں. طلال چودھری صاحب نے آج گفتگو کی ہے صحافی سے، انہوں نے کیا کہا ہے ذرا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. وہ ایک چینل سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کیا کہا. لیٹس سے طلال چودھری صاحب. احتجاجی تحریک اب نہیں رہی، ہم اس کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے، اب آزاد کشمیر کی حکومت نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کرے گی. یہ احتجاجی نہیں، فسادی سمجھے جائیں گے. فسادیوں پر وہاں کی ریاست اپنی ریاستی جو انہیں قانون کی طاقت ہے وہ اس کو استعمال کرے گی. اس سے بچنے کے لیے عام شہری اور عام لوگ اس سے دور رہیں. یہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو وقت سے پہلے بتا رہے ہیں، کیونکہ اسی میں سنائفرز ہیں، اسی میں مسلح لوگ ہیں، اسی میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی سچویشن پیدا کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کو اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ جب ان کا شہید ہوں گے، لوگ زخمی ہوں گے تو انہیں بھی آگے اپنا بچاؤ کرنا پڑتا ہے، جس میں وہ طاقت کا مناسب استعمال کرتے ہیں. اور اس طاقت کے استعمال کو 1-2 مہینے سے زیادہ روکا گیا ہے. بڑی دیر سے یہ احتجاج انہوں نے کوشش کی کہ ایسے حالات پیدا کریں، لیکن اب باضابطہ طور پہ جن کے پاس سنائفرز ہوں، آٹومیٹک گنز ہوں، جن کے پاس ایک ان میں سے لڑکا گرفتار ہوا ہے جو 2 ہفتے پہلے کسی اور ملک سے آیا ہے اور وہ ماہر ہے نشانہ بازی کا، دور سے نشانہ لگانے کا ماہر ہے. اس کو بلایا گیا ہے، وہ خصوصاً آیا ہے. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ اس وقت احتجاج نہیں، یہ اب فساد کی طرف جا، اور فساد کو جس طرح کچلا جانا چاہیے اسی طاقت سے کشمیر کی ریاست کے ساتھ مل کے، حکومت کے ساتھ مل کے، وفاقی حکومت پاکستان کی اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اس کو کچلیں گی. انتخابات پرامن ہو رہے ہیں، اگلے مراحل بھی اسی طرح ہوں گے. کشمیری بہن بھائی اپنا وہ حق استعمال کریں اور اپنے انتخابی عمل میں. ناظرین، آپ نے سنا کہ ریاست نے اور حکومت نے بڑا واضح موقف اپنایا ہے کہ یہ، اور بڑا درست بیانیہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ بیسکلی احتجاج نہیں بلکہ یہ فساد ہے.
یہ پاکستان میں فساد، پاکستان میں عدم استحکام، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. یہ اس کو احتجاج آپ نہیں کہہ سکتے، اس کو احتجاج نہیں گردان سکتے. یہ آپ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ ریاستی املاک، آپ افواج سیکیورٹی فورسز آفیشلز پولیس یعنی آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ کہیں سے بھی احتجاج یا حقوق کی تحریک نہیں نظر آتی. اب یہ ایک فساد کی تحریک بن چکی ہے، اور جس کو اب باقاعدہ شواہد کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالمی کس طرح سے عالمی جو ہاسٹائل اور پاکستان کے دشمن ایڈورسریز ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، ان کی بنیادی فائنینسنگ حاصل ہے. اور اس میں جو پاکستان کے جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ ایکسپوز ہوئے دشمن جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، جن پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے، جو پاکستان کے خلاف ڈالروں کے لیے اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے جو ہے اس وقت باتیں کرتے ہیں، یہ وہ سب بھی اس تحریک کا حصہ قدرتی طور پہ بن چکے ہیں. تو یہ تمام جو عوامل ہیں ان کو آپ جو کہتے ہیں نا کنیکٹ دا ڈاٹس، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیا کوشش ہے، کس طرح ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلاول صاحب پر ابھی چوہان صاحب نے کہا تھا کہ نیگیٹو پالیٹکس ہے، عزہ بخاری صاحبہ کا سارٹ ہے، وہ بھی ذرا سنا لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا الیکشنز کے اوپر. کیا کہا لیٹس سے دس. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کل اور کی انہوں نے کل جو ہے وہ کچھ جملے بولے، اور وہ جملے بولنے کے بعد جو ہے وہ بائی دا وے آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا نون لیگ گلا پکڑتی ہے صبح تو پتہ نہیں کیا پیر پکڑتی ہے، اس طرح کی بات کرتے ہوتے ہیں. اب کل جو ہے وہ پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے، اور جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی اور دیتے رہے. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، بھائی جان سپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا، اگر ہمت نہیں تھی، اگر جو ہے وہ اتنا انقلابی بننے کا شوق آیا ہے پھر پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا سا. کیا ہے ناظرین آپ نے سنا عظمہ بخاری صاحب کا جواب. تو یہ سلسلہ سیاسی بیان بازی کا یہ مسلسل ہم نے دیکھا ہے آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے، ڈیورنگ دا کیمپین، الیکشن کے بعد، اور اب ریزلٹس آنے کے بعد سے اس میں ایک اس سیاسی پارے میں جو ہے اضافہ ہو گیا، یعنی اس کے درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. کشیدگی ہے، بیانات کا سلسلہ ہے، بیانات کا تبادلہ جاری ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ جس طرح بھی چوہان صاحب نے کہا کہ اٹ از نیگیٹو پالیٹکس، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ٹائمنگ عین اس وقت ہے جب آلریڈی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بہت سی قوتیں متحرک ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے جن پہ سے پردہ ہٹ رہا ہے، جو بے نقاب ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ قوتیں. اور عین اس وقت جو ہے یہ جو سیاسی بیان بازی یا الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہر ہارنے والی جماعت ہر الیکشن میں پاکستان کی سیاسی قومی تاریخ میں وہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے. وہ کسی بھی شہر، کسی بھی صوبے، پورے ملک میں کسی بھی حصے میں ہو، اس نے دھاندلی کا الزام لگانا ہے. لیکن اس کے لیے ایک فورم ہے، ایک پورا سسٹم ہے، ایک پروسیجر ہے، الیکشن کمیشن ہے. تو دیر از اے سسٹم اینڈ اے پروسیجر ان پلیس. اس کو فالو کرنے کے بجائے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا یا ڈی مورلائز کرنا، عین اس وقت جب پاکستان میں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پوری قوم ہے متحد ہے، افواج متحد ہیں ان دشمن کے ناپاک عزائم کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، تو یہ زیب نہیں دیتا اس وقت نیشنل پالیٹکس میں. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور، دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.